اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات کو نگاہ میں رکھو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے احکام اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی۔ اس کی محبت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، علی اور میری اولاد طیبین ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں۔ یہ میری اولاد مخلوقات میں احکام خدا کے امین اور زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے تبلیغ کر دی ہے، میں نے پیغام کو پہنچا دیا ہے، میں نے بات سنا دی ہے، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ ان کے قدم رسول کے گھٹنوں کے برابر آ گئے، اور پھر فرمایا: ایھا الناس، یہ علی میرا بھائی اور وصی اور میرے علم کا مخزن اور امت پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا اور اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا، اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، امام اور ہادی ہے، اور بیعت شکن، ظالم اور خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حکم خدا سے کہہ رہا ہوں، اور میری کوئی بات بدل نہیں سکتی۔ خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگار، تو نے یہ وحی کی تھی کہ امامت علی کے لیے ہے، اور تیرے حکم سے میں نے انہیں مقرر کیا ہے، جس کے بعد تو نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارے والوں میں ہوگا۔ پروردگار، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ان پر نگاہ رحمت کی جائے گی۔ ایھا الناس، یہ علی ہے تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، مجھ سے قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن مجید میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ حل عطا میں جنت کی شہادت اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نہیں نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس آدم علیہ السلام کے مسئلے میں حسد کا شکار ہوا، لہذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں تو دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور انہی کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوا ہے۔
ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ ایھا الناس، اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا اچھے چہروں کو بگاڑ دے اور انہیں پشت کی طرف پھیر دے۔ ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا جو اللہ کا حق ہے اور ہمارا حق حاصل کرے گا، جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، آثمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ ایھا الناس، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، اور جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے جو ان کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، اللہ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پر اس کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے کہ وہ مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے، اور روز قیامت کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بری اور بیزار ہیں۔ ایھا الناس، یہ لوگ اور ان کے اتباع و انصار سب جہنم کے پسترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، لہٰذا ان کے صحیفے پر تمہیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ لوگوں کی قلیل جماعت کے علاوہ سب صحیفے کی بات بھول چکے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں امامت کو امانت اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں وراثت قرار دے کر جا رہا ہوں، اور مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی، تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود و غیر موجود، مولود و غیر مولود، سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا یہ فریضہ ہے کہ یہ پیغام غائب تک پہنچائے، اور ہر باپ کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا رہے، اور ان قریب لوگ اس کو غصبی ملکیت بنا لیں گے۔ خدا غاصبین پر لعنت کرے۔ قیامت میں تمام حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور آگ کے شعلے برسائے جائیں گے جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ایھا الناس، اللہ تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور اللہ تم کو غیب پر باخبر کرنے والا نہیں ہے۔ ایھا الناس، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ اس کی تکذیب کی بنا پر ہلاک نہ کر دے۔ وہ اسی طرح ظالم بستیوں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ علی تمہارے امام اور حاکم ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعد ہے۔ ایھا الناس، تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہی بعد کے ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے امر و نہی کی مجھے ہدایت کی ہے، اور میں نے اسے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امر و نہی الہی سے باخبر ہیں، ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو اور مختلف راستوں پر منتشر نہ ہو جاؤ۔ میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کے اتباع کا خدا نے حکم دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی ہیں، اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے صلب سے ہے۔ یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرنے والے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیغمبر نے سورہ حمد کی مکمل تلاوت کرنے کے بعد پھر فرمایا، یہ سورہ
میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی میری اولاد وہ اولیاء ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی اور برادران شیطان ہیں، جن میں ایک دوسرے کی طرف محمل باتوں کے خفیہ اشارے کرتا رہتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی مومنین برحق ہیں، جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ تم کسی ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو نہ دیکھو گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔